أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سبق نمبر 31. اجوف الیائی. اجوف وہ افعال ہوتے ہیں جس میں کمزور حرف فعل کے درمیان میں آ رہا ہو. اگر وہ واو ہے تو اس کو اجوف واوی کہیں گے، اگر یا ہے تو اسے اجوف یائی کہیں گے. مثال کے طور پر یہ ایک فعل ہے با، ماضی کا ٹیبل اس کا ہے با با باؤ بات باتا بانا، بیتا بیتما بیتم بیتی بیتما بیتنا بیتو بینا. مضارع اس کا آتا ہے یب یو یب یعانے یب یعونا تب یو تب یعانے یب عنا تب یو تب یعانے تب یعونا تب یینا تب یعانے تب بینا اور بینا اور نبین، انبو اور نبیعو. امر اس کا بنتا ہے بی بیا بیو بی بیا بینا. اب یہ جو ہے اس میں غور کریں، ماضی کے اندر کیا تبدیلی آئی. پہلا ہی صیغہ جو ہے وہ الف کمزور حرف آ گیا. ماضی میں اگر الف نظر آئے تو سمجھ لیں یہ بدل کے آیا ہے، یا تو یہ واو کی جگہ رہا یا تو یہ کیا، یہ تبدیلی ہے اس میں. اب نیچے تک چلے جائیں، با سے لے کے با تک یہی الف جا رہا ہے. جب پہنچتے ہم چھٹے صیغے پہ کیا ہے بِعْنَا، اس میں کیا ہے الف غائب ہو گیا. اور اس کے بعد 7ویں صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک سب میں جو ہے الف غائب ہے ایک. اور دوسرا ہے دیکھیں پہلے جو ہے با زبر کے ساتھ آ رہا تھا، چھٹے صیغے میں جب یہ زیر ہوا تو یہ سارا 14ویں صیغے تک زیر میں چلا، یہ تبدیلی ہوئی. اس کے علاوہ اس میں ایک تبدیلی اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو مؤنث جمع حاضر ہے تننا، اس میں بھی تبدیلی ہے. صرف سادہ نون نسوہ نہیں لگا ہے، شد آ گئی ہے بے تننا. مضارع میں آئے، مضارع میں کسی بھی تبدیلیوں کو دیکھنا ہوتا تو ماضی سے ہم کمپیئر کرتے ہیں. با یہ ہمارے پاس یہاں لفظ تھا، یہاں کیا ہے یا بی او الف غائب، اور کیا ہے ایک یا آ گئی ہے الف کی جگہ. دیکھیں نا یا تو علامت مضارع ہے، روٹ لیٹر کیا ہے با یا عین. اس یہاں روٹ لیٹر کیا ہے با الف عین، تو یہ الف کی جگہ اب یہ واپس یا آ گیا جو کہ اصل روٹ لیٹر ہے با یا عین. تو اس کا مطلب یہی تبدیلی شروع ہوئی. جب یہ تبدیلی شروع ہوئی بیعو یبیعو یبیانے یبیعونا تبیعو تبیانے یبئنا، یبئنا تک یہ ایک ہی تسلسل ہے. جب آیا یہ چھٹا صیغہ مضارع کا، یہاں پھر تبدیلی ہے. کیا تبدیلی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس روٹ لیٹر تھے با یا عین، یہاں دیکھیں با عین آ رہا ہے، یا غائب ہو گیا. چھٹے صیغے میں جیسے ماضی میں تبدیلی تھی یہاں پھر تبدیلی آ گئی. اب آگے چلیں، جب یہ تھا تبیعو تبیانے تبیعونا تبیعینا
یتبعان، تبعنا، ابیعو، نبیو. اب پھر دیکھیں، یہ یا چل رہا تھا لیکن یہاں کے وہ یا پھر غائب ہو گیا. جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں پھر غائب ہو گیا اور باقیوں میں ہے. ادھر دیکھیں امر میں کیا ہے. امر میں دیکھیں لفظ ہے یبیعو، جس سے ہم نے مضارع بنانا ہے، امر بنانا ہے. علامت مضارع گرائی، آخری حرف کو سکون دیا تو یہ ہونا چاہیے تھا بیعو سے بی ساکن. یا ہونی چاہیے، یہاں یا نہیں ہے، یا ڈراپ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے تبدیلی ہوئی ہے. اس کے بعد اس کا تسنیہ دیکھیں، بی یا واپس آ گیا، بی واپس آ گیا، بی واپس ہے بی. لیکن جب یہ مؤنث کے صیغے جمع مؤنث سامنے کا بنتا ہے تو اس میں کیا ہے، یا پھر غائب ہے. یعنی یہاں یہ ان سب میں یا موجود ہے لیکن یہ آخری میں یا ہے. تو یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں یہ کس میں آتی ہیں، اجوف یاوی میں. یعنی اجوف یائی کے اندر ماضی کے اندر جو ہے پہلا صیغہ ہوتا ہی تبدیل شدہ ہے، اور پھر یہ جو مؤنث کے جمع دو صیغے ہیں، مؤنث غائب اور مؤنث حاضر، وہ بدل جاتے ہیں. مضارع میں پہلا صیغہ بدلا ہے کیونکہ ماضی کی نسبت یہاں پہ یا آ گیا، وہاں الف تھا، جو یہ بتاتا ہے کہ یہ الف یا تھا اصل. اس کے بعد دیکھیں یہاں سے لے کر یہ پانچویں صیغے تک یا چل رہا ہے، لیکن چھٹے صیغے میں آئے یا پھر غائب ہو گیا. چھٹا صیغہ کیا ہے، مؤنث جمع غائب. ادھر آئے تو ادھر بھی جو ہے یہی صورت حال ہے. ادھر کیا ہے، یہ دوسرے امر کے سے لے کر پانچویں تک یا واپس آ گیا، لیکن چھٹے میں پھر یا غائب ہو گیا جو جمع مؤنث غائب کا تھا. سوری، امر میں غائب تو نہیں ہوتا، سامنے والا مؤنث جمع کا. تو یہ جمع مؤنث غائب یا حاضر کے صیغوں میں تبدیلی آئی ہے، اور ماضی مضارع امر کے پہلے صیغوں میں تبدیلی آئی ہے. کس میں، اجوف یائی میں. آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. پہلا تغیر یہ تھا کہ ماضی کے ابتدائی 5 صیغوں میں قاعدہ جو ہے تعلیل نمبر 1 کے مطابق واو اور یا کو الف سے بدل دیا. یعنی پہلے شروع میں جو ہے یا جو ہے وہ الف کی جگہ آ رہا تھا، ہم نے دیکھا. مضارع کے اکثر صیغوں میں قاعدہ جو ہے تعلیل نمبر 4 اور 5 کے مطابق تغیر ہوا ہے. ماضی مضارع اور امر کی گردانوں میں جن صیغوں کا لام کلمہ عام طور پر ساکن ہوا کرتا ہے ان میں کیا تبدیلی آئی ہے، ان میں اجوف کا جو ہے حرف علت گرا دیا گیا ہے. جیسے کلنا سے کلنا اور بنا، یہ دیکھیں یہاں یا گرا ہے اور وہاں کلنا میں جو ہے واو گرا ہوا ہے. اسی طرح مضارع میں صرف جمع مؤنث غائب اور مخاطب یعنی یقلنا اور تقلنا میں واو حذف ہوا ہے، اور یبینا اور تبینا میں یا گرا دی گئی ہے. تو قاعدہ تعلیل 16 یہ ہے، اجوف کے ماضی مضارع اور امر میں جہاں کہیں گردان کی وجہ سے یا حالت جزمی کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہو جائے وہاں سے درمیانی حرف علت حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے امر میں تھا کہ لام کلمہ ساکن ہو گیا تو کیا ہوا، حرف علت کالا میں جو ہے وہ واو گر گیا اور با میں جو ہے یا گر گیا. جیسے کالا سے کلنا یا کلنا، بعنا یا بعنا. یا یہ جو ہے یہ تو مضارع کی ہے، اصل اس کی جو یا بینا جو تھا وہ یا گیا ہوا ہے. اسی طرح امر میں کل اور لم یقل. لم یقل میں دیکھیں یہ لام ساکن ہو گیا لم کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ ہی یقولو کا جو ہے واو گر گیا. قاعدہ نمبر 17 یہ ہے، جب واوی کا ماضی مفتول عین یا مضموم عین ہو تو جن صیغوں میں واو حذف کیا ہوا ہے ان کے فا کلمے کو دمہ یعنی پیش پڑھتے ہیں، اور ماضی کو مکسور العین ہو تو کسرہ پڑھا جاتا ہے. آئیے مثال دیکھتے ہیں. کالا، کالا سے اصل میں لفظ ہے کاولا.
کاولا 3 حرفی، یہ واو جو ہے وہ الف میں بدلا ہوا ہے. اب کالا کولا سے جو ہے کیا ہو جائے گا؟ قلنا. دیکھیں یہ اجوف ہے، کیوں؟ درمیان میں کمزور حرف آ رہا ہے نا، تو اجوف ہے. اور اجوف کون سا ہے؟ واوی ہے. تو اس اجوف واوی کے اندر جو ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے لفظ فتح ہے، یعنی اس پہ فتح عین ہے. یہ دیکھیں عین کلمے پہ فتح ہے. تو ان کا کیا ہے جو ہے جب واو گرے گا تو اس کے پہلے کلمے کو فا کلمے کو پیش سے پڑھیں گے. کالا کولا سے واو اگر گرتا بھی تو یہ کیا بننا تھا؟ کالا بنا تھا. اسی طرح کلنا بننا چاہیے تھا، کلنا نہیں بنا، کلنا بنا. کیوں؟ قاعدہ یہ ہے کہ اجوف واوی، یہ اجوف واوی ہے، اس کا اگر واو سے پہلے کمزورت سے پہلے فتح زبر ہو تو پھر اس کا جب یہ واو گرے گا تو اس فتح کو پیش میں تبدیل کر دیں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے واو کی علامت کیا ہے؟ پیش ہے. زیر کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. زبر کی علامت کیا ہے؟ الف ہے. تو لہٰذا چونکہ واو گرا ہے تو یہ اپنی علامت کے طور پہ یہاں پیش چھ دیتا ہے. کل نام یہ واو کا، یہ کل کا پیش بتا رہا ہے کہ گرنے والا کمزور حرف جو ہے وہ واو تھا. کیوں؟ اس کا اصل حرف جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہی زبر ہے. تو یہاں زبر نہیں ہے، پیش آیا. یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی بتا رہی ہے کہ یہ تبدیلی واو کے گرنے سے ہوئی ہے. اسی طرح تالا، تالا اصل میں ہے تاولا، تاولا واو کے اوپر پیش ہے، یہ اس کا اصل ہے، لیکن یہ واو گرتا ہے. اب جب یہ واو گرتا ہے تو اس میں یہ پیش نہیں آتا، پھر کیا آتا ہے؟ یہ واو گرتے سار تو وہ النا، تلنا، تلنا بنا. اب یہ جو تلنا ہے اصل میں ہونا چاہیے تھا تعلنا، کیونکہ تا کے اوپر جو ہے زبر ہے. دیکھیں اصل حالت میں بھی اور بدلی حالت میں بھی، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف پہ کیا ہے؟ زبر ہوتی ہے. لیکن یہاں دیکھیں یہ جو مؤنث جمع کا صیغہ بن رہا ہے اس میں کیا ہے؟ پوائنٹ پہ پیش آئی. کیوں؟ یہ پیش یہ بتا رہی ہے کہ گرنے والا حرف یہاں پہ جو تھا کمزور کیا تھا؟ وہ واو تھا. اب دیکھیں اگلا خافا خویفہ. خویفہ یہ اصل ہے 3 حرفی. یہ واو جو ہے وہ الف میں بدلا ہوا ہے. اب جب اس کے واو کو ہم ہٹاتے ہیں تو دیکھیں خفنا، خفنا کیوں بنا؟ اسے تو خفنا بننا چاہیے تھا. کیوں؟ ماضی کے پہلے صیغے کے اوپر زبر آ رہی ہے، خفنا بننا تھا، یہ خفنا بنا. کیوں بنا؟ کیونکہ گرنے والا لفظ جو ہے اس کے نیچے زیر تھی. زیر جو ہے وہ علامت ہوتی ہے واو یا کی، تو وہی زیر جو ہے پیچھے آ گئی. یہ زیر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں سے جو بھی حرف گرا ہے وہ کیا تھا؟ مکسور تھا یا زیر والی حالت میں تھا. گرچہ گرا واو ہے لیکن یہ زیر والی حالت ہے. اسی طرح اجوف یائی میں ہمیشہ کسرہ ہی پڑھنا چاہیے. یعنی یہ یائی جو ہوتا ہے اجوف یائی جس میں درمیان والا زیر وہ جو ہے یا آئے اس میں ہمیشہ زیر پڑھتے ہیں، کیونکہ یا کی نسبت جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے. جیسے با، اصل میں کیا ہے؟ با یا، با یا، یہ یا ہے، یا بدلا ہوا ہے الف سے. اب جب اس کا ہم مؤنث جمع کا بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ بئنا. یا گر جائے گی، یا جاتے جاتے گرنے کی کیا علامت دے گی؟ کسرہ دے گی. زیر ہو تو بھی زیر، یا ہو تو بھی زیر، کیونکہ یا اور زیر ایک ہی چیز ہے. تو لہذا بنا کی بجائے بینا بنے، بینا. یہ صیغے ماضی مجہول میں بھی معروف کی طرح قلنا اور جو ہے بانا خفنا پڑھے جاتے ہیں. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. ان کے معروف اور مجہول ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ فوراً فٹافٹ سوال ہوگا پتہ کیسے چلے گا؟ فرق کیسے؟ جملہ آپ کو بتائے گا، کانٹیکسٹ بتائے گا، عبارت بتائے گی. آیا یہ مجہول آ رہا ہے
یا یہ جو ہے معروف آ رہا ہے، وہ آپ کو وہاں پتہ چلے گا. جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا تفعلو، تفعلو، انتا تفعلو، ہی تفعلو، پتہ کیسے چلتا ہے؟ عبارت بتاتی ہے کہ یہ انتا کے لیے آ رہا ہے یا ہی کیا. اسی طرح کلنا جو ہے وہ کیا ہے؟ معروف بھی ہے کلنا، اور کیا ہے؟ مجہول بھی ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ وہ عبارت بتائے گا. آگے چلتے ہیں جی. ماضی معروف میں جیسے قولنا، خوفنا اور بیعنا ہوتا ہے. ماضی معروف میں کیا ہو جاتا ہے؟ ان پہ زبر آ جاتا ہے. اور ماضی مجہول میں کیا ہو جاتا ہے؟ قولنا، خوفنا اور نہ ہوتا ہے. یہ نارمل ہے، نارمل پیٹرن اسی طرح ہوتا ہے کہ معروف لفظ پہ جو ہے پہلے حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی کے زبر ہوتی ہے، آخری پہ زبر ہوتی ہے، درمیان والے پہ کچھ بھی ہو جائے. اور مضارع کی ہوتی ہے پہلے حرف پہ جو ہے پیش ہوتا ہے، آخری پہ جو ہے ماضی میں زبر، مضارع میں پیش. ہاں ماضی میں جو ہے درمیان والے کلمے کے نیچے زیر، اور مضارع میں آخری سے پہلے وہ زبر. یہ مجہول کا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں قولنا، خوفنا، بایعنا اور قولنا، خوفنا اور یبینا، یہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ معروف اور مجہول ہے. لیکن اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. امر حاضر میں دیکھیں اقولنا، اخوفنا، بینا، یعنی یہاں آپ کو نہیں پتہ چل رہا، امر میں نہیں پتہ چل رہا ہے، معروف اور مجہول میں فرق کا پتہ چل گیا تھا. اب کالا سے مجہول کی گردان دیکھتے ہیں. دیکھیں کالا سے کیلا، تو کے لیے کیا ہوگا؟ الف بڑھا دیں، کیلا. جمع کے لیے واو لگا دیں، کیلو. مونس کے لیے تا ساکن لگا دیں، کلت. اور جمع کے لیے الف لگا دیں، کلتا. اب مونس کے لیے کیا کروں؟ جمع کے لیے نہ لگا دیں. کیا لفظ بنے گا؟ مجھے لفظ بتا دیں. قلنا نہیں ہوگی. کلنا کیسے ہوگا؟ ماضی کا صیغہ جمع کا یا سے ہوتا ہے، تو یا کلنا. آپ نے صحیح کہا کلنا. ہاں تبدیلی آئی. تبدیلی کیا آئی؟ کیلا، کیلا، کیلو، کیلتا، کیلتا سارے زیر کے ساتھ آ رہے تھے. یہاں پہ یہ تبدیلی ہوگی. یہ کیا ہوگا؟ چھٹا صیغہ کلنا. جب یہ کلنا ہو گیا، اب آگے سارے پیش کے ساتھ جائیں گے. کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلتو، کل. معروف کے اندر ابھی ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ غور کریں. کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلنا. یہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں اچھا جی مجہول ہے، پیش آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے. لیکن یہ جو پہلے 5 صیغے ہیں اس میں کہیں پہ پیش آ رہا ہے جو یہ بتائے کہ یہ مجہول ہے؟ زیر آ رہا ہے. معروف میں بھی یہی ہے. معروف میں یہ نہیں ہے. معروف میں کیا ہوتا ہے؟ کالا، کالو، سوری، کالا، کالا، کالو، کالت، کلتا. اور کیا ہوگا؟ یکن، یکن یا آ جائے گی. تو لہذا وہاں یہ پانچوں کے پانچوں فرق بتا رہے ہیں. مضارع اور مجہول کا فرق کس سے پتہ چلتا ہے؟ وہاں پہ تھا کالا، یہاں ہے کیلا. وہاں پہ ہے کالا، یہ ہے کیلا. وہاں پہ ہے کالو، یہاں پہ ہے کیلو. وہاں پہ ہے کالت، یہاں پہ ہے کیلت. وہاں پہ ہے کلتا، یہاں پہ ہے کلتا. یہ معروف میں اپنا فرق دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں، فرق ہو رہا ہے زیر اور زبر کا. آگے جو گردان ہے کلنا، وہ ویسی ہے، وہ اس میں بھی اسی طرح ہے. کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، یکلنا. یکلنا سے جو ہوگا آگے
کلتا، کل تما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلنا، کلنا، وہی یہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں مضارع اور معروف۔ خافہ سے دیکھیں، خافہ سے خیفہ، خیفہ، خیفو، اور آخر تک چلیں گے تو کیا ہوگا مؤنث کے لیے؟ خفت، خفتا، یخف، یخفنا، یخفنا، اور جو ہے پھر یہ یخفنا سے جو ہوگا پھر یختفا، یختفما، یختم، یختفیم، یختما، یختمنا، یختفم، وہ جو ہے خافہ یخافو سے ہو جائے گا اس طرح۔ با سے بھی اسی طرح، بیا، بیا، اور آخر تک بیو چلے گا، اور اسی طرح تبدیلی آئیں گی۔ یقولو سے مضارع مجہول کیسے آتا ہے؟ یقالو، یقالانے، یقالونا، تقالو، تقالانے، یقلنا۔ اس کے بعد جب یہ پیش آ گیا یقلنا کا، اب آگے اسی طرح چلے گا، کیا بنے سر گا؟ الخا کا کیا مطلب ہے؟ آخر یہ تک، اینڈ میں آخر جی تک جی چلیں، یعنی 14 صیغے پورے کریں۔ اس نے آپ کو پہلے 6 صیغے بتا دیے، اب آگے جو ہے 7ویں سے آپ شروع ہو جائیں، یا کلنا آ گیا تو آگے کیا آگا؟ ہاں جی، کوئی بتائے نا 7واں صیغہ کیا آئے گا سامنے والے کے لیے؟ تکالو سے تکالو، تکالو، تکولانے، تکلنا، اور اسی طرح یہاں کیا آ جائے گا؟ تکولینا، تکولانے، اور تکتلنا، تکل، تکلتنا، تکلتنا ہو جائے گا۔ پھر اقتلو، نقتلو، اس طریقے سے جو ہے اس کی گردان پوری ہو جائے گی۔ یخافو سے بھی اس طرح، یخافو، یخافانے، یخافونا، یہ مذکر کے ہو گئے۔ مؤنث کے کیا آئے گا؟ تخافو، تخافانے، یخفنا، یخفنا، یخفنا۔ اب یخفنا کے بعد آپ اسی طرح جائیں گے، کیا آئے گا؟ تخافو، تخافانے، تخافونا، اور مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تخافو، تخافانے، تخافتنا، اور اپنے لیے کیا ہو جائے گا؟ اخافو، نخافو۔ اسی طرح یبیعو سے گران کریں گے، یباعو، یباعانے، یباعونا، یہ مذکر کے ہو گئے۔ تباعو، تباعانے، یبنا، یبنا جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث کا ہو گیا۔ اب آگے جائیں، حاضر کے صیغے کریں، تباعو، تباعانے، تباعونا، تباعو، تباعانے، تباتنا، اباؤ، نباؤ۔ مضارع منفی با لم، جب لم آ جاتا ہے مضارع کے ساتھ پھر کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعل، یہ تو مذکر کے ہو گئے۔ مؤنث کے کیا ہوگا؟ لم تفعل، لم تفعلا، اور چھٹا صیغہ کیا ہوگا؟ ہاں جی، مؤنث جمع کا چھٹا صیغہ کیا ہوگا؟ اب تانی چلے گی، اب یا آ لم جائے گی، تکن، لم لم یکلنا، تکن، لم لم یکن، یکلنا ہو جائے گی۔ اب یہ ہمارا پہلا ہو گیا غائب کا مذکر مؤنث۔ اب اس کی لے آئیں آپ سامنے والے کے سیرے، لم، یا سے کیا ہو جائے گا؟ تقل، لم تقل، لم تقولا، لم تقولو، یہاں کیا ہو جائے گا؟ لم تقل، لم تقولا، اور یہاں کیا ہوگا؟ لم لم تقلنا، تقلتنا، تقلتنا، لم تننا، تقلتن، اور یہاں یہ دیکھیں یہ اس نے بنا دیے اتفاق سے، ہاں کیونکہ اسے پتا تھا ہم غلطی کریں گے۔ غلطی کیا ہوا؟ لم تقولی، ہم نے اسے بھی لم تقول کر دیا تھا۔ یہ جو مؤنث سامنے کا صیغہ ہوتا ہے یہ یا کے ساتھ آتا ہے، امر میں بھی اور ماضی میں۔ تفعلینا، تفعلینا، یفعلینا، یہ واحد سامنے کا مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ لم تف، لم تف، لم تقولی، لم تقولا، لم تقلنا۔
اچھا تا یہاں پہ نہیں لگے گی، وہ جو میں نے پیچھے لگائی تھی وہاں بھی نہیں لگنی چاہیے اس میں. لم اکل، لم نکل. اس میں فائل کالا سے قائلن، اصل میں یہ ہے کاویلن، کیونکہ یہ الف جو ہے واو کی جگہ آیا ہوا ہے تو لہذا اصل بنتا ہے کاویلن، لیکن لکھتے کیسے ہیں قائلن، کیا مطلب تبدیل شدہ حالت. اسی طرح باعن سے اصل میں بائیون ہے. کیوں؟ یہاں پہ یہ جو ہے یہ یا ہے، با میں کیا ہوتا ہے الف یا سے بدل کے، تو یہ جو ہے بائیون جو ہے بناتے ہیں. اسی طرح مفعول کیسے بنتا ہے؟ مفعول جو ہے وہ کالا سے بنے گا مقولن. دراصل میں مقولن ہے، دو واو ہوتے ہیں، ایک واو جو ہے وہ مفعول کا جو ہم جوڑتے ہیں، میم اور واو جوڑتے ہیں نا، مفعول بنا ہے فاعل لم کے ساتھ، اور ایک اس کا اپنا مقول کا، تو لہٰذا دو واو، لیکن کیا ہوتا ہے تبدیلی سے یہ ایک واو گر جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے مقول. اسی طرح مبی ان دراصل میں مبیون تھا، کیا ہوا یا جو ہے وہ حذف ہوگی، دونوں میں اس میں واو حذف ہوگی یا ہوگی، وہ واوی ہے یہ یاوی ہے. تو دراصل یہ کیا ہے محوفن تھا، محوفن دو واو تھے، تو مخوفن کا ایک واو گرا کیا ہوگا مخوفن ہو گیا، مخوفن سے یہ مخفون سے مخوف. اجوہ سے ثلاثی مجرد کی جو ہے وہ صرف صغیر دیکھیں، پہلا میں بتا دیتا ہوں، یہ اب مزید فی میں آگے، وہ تھا ثلاثی مجرد. ادارا یدیرو ادیرو مدیرن مدارن ادارتن. ہاں جی، اس میں کیا تبدیلی ہیں کہیں نظر آ رہی ہیں؟ غور کریں. ہمارے پاس روٹ لیٹر کیا ہیں جی؟ حمزہ دال را. حمزہ دال را. چلے میں آپ کی مان لیتا ہوں اگرچہ یہ شاید ایسا نہ ہو. حمزہ دال را، کیا یہاں پہ حمزہ دال را ہیں؟ نہیں. کیا ہے روٹ لیٹر کیا ہے؟ علامت مدارے کو ہٹائیں گے تو روٹ لیٹر ظاہر ہو جائیں گے. کیا ہے جی؟ دا یا را. اس کا مطلب ہے اصل میں روٹ لیٹر دال یا را ہے، یعنی الف یا کی جگہ آیا ہے کیونکہ یہ یاوی ہے، تو لہذا یہ مزید فی میں جو ایک حمزہ لگتا ہے یا جو ہے وہ نون لگتا ہے، الف نون لگتا ہے، الف سین تا لگتا ہے، تا لگتا ہے، یا کوئی لفظ ڈبل ہوتا ہے، یہ وہ والا ہے کیونکہ چار حرفی ہے. ہم آپ کو QC4 تک یہی پڑھا 3 میں پڑھاتے، چار حرفی شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو کون سا باب ہے؟ آپ لوگ فٹ کہتے تھے باب افعال، یاد آیا؟ باب افعال میں جو ہے فا این لام جو ہے اصل حرف ہے نا، حمزہ جو شروع میں اور درمیان میں وہ دونوں جو ہے اٹیچڈ ہیں، تو یہ اصل روٹ لیٹر ہے دال الف را. الف نظر آ رہا ہے یہ یا کی جگہ ہے، کیوں؟ یہاں پتہ چل گیا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے، وہ جو یہاں ماضی میں الف نظر آ رہا تھا وہ بدل کے یا ہو گیا، تبدیل ہو گیا نا. آگے امر میں دیکھیں، اب میں امر اس سے بناتا ہوں، علامت مدارے میں نے گرا دی، آخر کو سکون کر دیا، تو یہ جو ہے یہ تو پڑھا جا رہا ہے. کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے دال کے نیچے زیر ہے، یہ تو بننا چاہیے تھا دی، پڑھے ہی نہیں جا رہا کیونکہ یا جو ہے وہ بھی ساکن، را بھی ساکن، تو پھر کیا ہوا ایک کمزور حرف ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو گرا دو، یا کمزور ہے اسے گرایا تو یہ بن گیا در. لیکن اس میں دو تبدیلی ہو رہی، ایک تبدیلی تو یہ ہوئی یہ دیر سے دیر بنا یا گئی، دوسری تبدیلی یہ ہوئی یہاں حمزہ کی ضرورت نہیں تھی، حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ علامت مدارے یا گرانے کے بعد حرف پڑھا جا رہا تھا دال، لیکن حمزہ ایک لے آئے. کیوں لائے ہیں؟ یہ ایک پکا قاعدہ یاد کر لیں آج سے، اگر نہیں پتا تھا، جسے پتا ہے اس کی دہرائی ہو جائے گی. جب چار حرفی فعل آتا ہے مزید فی کا جو حمزہ سے شروع ہو باب افعال، اس کے امر میں چاہے حمزہ کی ضرورت ہو یا نہ ہو حمزہ لگے گا، اور دوسری بات اس حمزہ پہ ہمیشہ زبر آئے گا. تو یہ دیکھیں آدیر،
حمزہ بھی نظر آ رہا ہے، زبر بھی. تو یہاں پہ دو تبدیلی ہیں نوٹ کرنے کی. ایک یہ ہے کہ چار حرفی باب افعال ہونے کی وجہ سے حمزہ آیا اور زبر کے ساتھ آیا اور زبردستی آیا، ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا یہ ہوا جو یہاں پہ ہمارے پاس مضارع میں دال یا را تین حروف تھے مادے کے، وہاں یہ دو رہ گئے، دال اور را، یا جو ہے ڈراپ ہو. آگے دیکھیں جی، مدیر میں کوئی تبدیلی ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ دال یا را تینوں مادے کے حرف موجود ہیں. مدار میں دیکھیں کوئی تبدیلی ہے؟ یا کی جگہ الف آ گئی ہے. ہم یہ مدیر کو ہی لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کمپیئر کرنا ہوتا ہے ماضی سے. ماضی کے مقابلے میں یہاں یا نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ وہی ماضی والا دال الف را جو تین ہم نے اب یہاں فیصلہ کر لیا تھا، یہاں فا این لام کی جگہ دال الف را یہ آ رہے ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، یہ ماضی کے مطابق بن گیا. آگے دیکھیں ادارتن، اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ قاعدے کے مطابق تو نہیں ہوئی. جی حمزہ آ گیا پہلے. تینوں مادے کے الفاظ موجود ہیں، لہذا قاعدے کے مطابق تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن الف تو اصل نہیں ہوتا نا روٹ لیٹر. جب نہیں ہوتا مصدر بنا رہے ہیں، اس مصدر سے آگے ہر چیز نے نکلنا ہے. 6-7 جو مشتاق ہیں، جتنی چیزیں سب اس سے نکلنی ہیں. اس لیے علامت کے طور پہ ہم نے کیا بتایا تھا کہ گول تا لگا دیں گے جو یہ بتاتے کہ اس لفظ کے اندر تبدیلی ہے. کیا ہے؟ پورا ٹیبل جائیں گے تو بتائے گا کیا تبدیلی ہے. وہ تبدیلی ہمیں پتہ چل گئی. اصل میں یہاں مادہ کے حرف دال الف را جو آ رہے ہیں، الف اصلی نہیں، یہ تبدیل ہے. کس سے؟ یا سے تبدیل ہے. اس لیے علامت کے طور پہ اس پہ گولتا ہے. اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں بڑی پتے کی بتا رہا ہوں. گولتا کی نشانی آپ کو ہم نے یہ پڑھائی یا بتائی ہوئی ہے، یا آپ نے پڑھی ہوگی یا بتائی گئی ہوگی. جس لفظ کے آخر میں گولتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا آگے چلے تو ہم نے کہا ٹھہر جاؤ، ہر لفظ جس کے آخر میں گولتا ہو مؤنث نہیں ہوتا. کچھ ایکسیپشن بھی ہوتے ہیں، طلحہ، اسامہ، حمزہ وغیرہ. تو آپ کو یہ پتہ چلا اچھا گولتا جو ہے وہ مذکر بھی ہوتا ہے. اب میں آپ کو تیسری اہم وجہ بتا رہا ہوں کہ گولتا اس بات کی بھی نشانی ہوتی ہے، وہ مذکر مؤنث کے فرق کے لیے نہیں آتی، اس لیے بتانے کے لیے آتی ہے کہ اس لفظ میں، اس اسم میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور یہ مصدر کے اندر ہوتا ہے. آپ کہیں گے مصدر بھی تو اسم ہے. ہاں اسم ہے، لیکن مصدر سے آگے جب اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں صفہ، اس میں تبدیل، اس میں فلاں 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 نکلیں گے، اس میں اعلیٰ، وہ چلیں گے. مصدر کے اندر گولتا اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے کہ یہ مؤنث لفظ نہیں ہے، مذکر بھی نہیں ہے، یہ اصل میں کس تبدیلی کی علامت ہے. اب گولتا کی 3 وجہ ہو گئی ہے نا. کبھی اگر میں پوچھوں تو مجھے بتا دینا، میں بھول جاتا ہوں تو پھر پوچھتا ہوں کلاس سے. دورا یدور، دور، مدور، مدور، تدویر. ہاں جی، کیا تبدیلی ہے؟ مزید فی دیکھیں نا، 4 حرف والا ہے، علامہ کے پیٹرن پہ باب تفعیل سے. ہاں کیا تبدیلی ہے جی؟ دورا دال واو دال، دورا دال واو را مادہ کے روپ، یدورو دال واو را سالم ہے، یہاں بھی شد تھا، یہاں بھی شد ہے. دال واو را شد سالم ہے. مدور دال واو را شد کے ساتھ ہے، مدور دال واو را کے ساتھ ہے. تدویر، کیا وہ دال واو را سالم ہے؟ یہاں یا درمیان میں نہیں آ گئی ہے تو تبدیلی ہے نا. یہاں پہ تبدیلی ہے نا، کیونکہ یا جو ہے ہمیں کہیں بھی پورے ٹیبل میں نہیں، یہ یا جو ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے، یہ تو علامت مضارع ہے، یہ روٹ لیٹر یا اس کا حصہ تو نہیں ہے فعل کا. فعل تو اصل میں یہ ماضی والا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وہ ماضی والا فعل دال واو را نہیں، سالم را، درمیان میں ایک یا آ گیا. آگے چلیں. داورا یداورو داور، مداور، مداور، مداوراتن. ہاں جی، کوئی تبدیلی بتائیں. وہی
کیوں مصدر وہ میں تا آپ کو تبدیلی انڈیکیٹ الٹا کرے گی کہ اس لفظ میں بس کہیں تبدیلی ہوئی ہے کیا. آپ ماضی میں جائیں, روٹ لیٹر کیا ہے اس کے, کیا ہے جی روٹ لیٹر؟ دال واورا. دال واورا اس میں ہے, لیکن یہ اس حالت میں نہیں ہے جس میں یہ داورا اسی حالت میں ہے. لیکن چونکہ الف جو ہے وہ مادے کا اصل نہیں ہوتا, یہ بدل کے آیا ہے. یہ کس کی جگہ بدل کے آیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ بدل کے نہیں آیا, یہ اضافی آیا ہے. اور اگر ہم اس کو جو ہے اس طرح لیں کہ یہ جو ہے دال واو را ہے روٹ لیٹر, پھر یہ جو ہے تبدیلی ہے, تو یہاں پہ یہ گولتا بتا رہی کہ اس لفظ میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. فرض کریں آگے دیکھیں, تدور یا تدور 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 متدور متدور تدور, جی کہیں پہ کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ آگے چلیں, تداورا یا تداورو تداور متداور متداور تداور, کہیں پہ کوئی تبدیلی دیکھیں؟ لگتا ہے کہ الف جو ہے وہ کہیں سے بدل کے آیا ہے. کوئی تبدیلی نہیں تھی. آگے چلیں, ان کادا ین کادو ان کد منکادن منکادن انقیادن, ہاں جی کہیں پہ کوئی تبدیلی؟ مصدر میں یا, جی مصدر میں یا, تو مصدر سے پہلے بھی کہیں پہ کوئی تبدیلی ہوگی یار. دیکھو روٹ لیٹر کیا ہے, نون کاف دال, نون کاف دال, نون کاف دال, یہاں پہ تبدیلی ہے. نہیں, کیا کیا تبدیلی؟ یہ آپ لوگ بتائیں گے نا, ابھی ہر بات تو میں نہیں بتاؤں گا نا. اصل میں یہ جو ہے مزید فی میں الف نون اس میں زائد آیا, الف نون زیادہ ہوا تو روٹ لیٹر اصل میں کاف الف اور دا ہے. الف بدلی ہوئی حالت میں ہے. کس کی بدلی ہوئی ہے؟ یہ مصدر میں جا کے پکڑا ہم نے کہ یہ جو ہے یا ہے اصل میں. تو جو یا تھا یہاں پہ نہ الف ہے نہ یا ہے. روٹ لیٹر کاف الف دال تھا, کاف دال ہے, درمیان میں وہ جو الف اور یا جو آنا چاہیے تھا وہ گر گیا. یہ جو حمزہ آ رہا ہے یہ یا یہ جو نون اس کے ساتھ آ رہا ہے, یہ ان کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ ان سب میں چلنا ہے, نون نے چلنا ہے, وہ یہ سب میں نون چل رہا ہے. آگے دیکھیں جی, اقتدا یقتدو اقتدت اقتد اقتد مقتادن مقتادن اقتیادتن, ہاں جی کہیں پہ کوئی تبدیل نوٹ کریں؟ اقتد میں جو ہے نا یہ تبدیلی ہے. اور اسی طرح مضارع میں وہ جو ہے مصدر میں جو ہے یا ظاہر ہو گیا جو پہلے نہیں تھا. اس کا مطلب اس میں جو ہے روٹ لیٹر کیا ہے, کاف الف دال ہے. یہ حمزہ اور تا اس میں باب افتعال میں کیا ہوتا ہے, حمزہ اور تا زائد ہوتے ہیں نا, وہ زائد ہے. تو یہ اصل میں الف جو ہے یہ بدل کے آیا ہوا ہے, تو یہ یہاں پہ ڈراپ ہوا ہے, اور یہاں پہ جو ہے یہ اپنی بدل ہوئی شکل میں یا اصلی شکل میں آ گیا. اسودا یسودو اسودا یا اسودد مسودن مسودن اسوادتن, ہاں جی اسوادا اصل میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہاں جی کوئی بتائے؟ سین واو دال, سین واو دال, سین واو دال ہے, تو یہ شد دال پہ کیا کر رہی ہے؟
یہ اس کو کہیں گے واو دال دال ہاں، واو دال اصل میں دال. یہ الف سین تھا، اس کے ساتھ لگا تھا باب استفال کا، اس کی تا جو ہے کسی وجہ سے گری ہوئی ہے، تو لہٰذا روٹ لیٹر جو ہیں وہ الف سین تا کے بعد آئیں گے. تو یہ یہاں پہ بھی تھا، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، یہاں پہ وہ ایسے نہیں رہا، واو دال دال نہیں رہا، تبدیل ہو گیا. اچھا، اسود یسودو، اسواد یا اسودد، مسوادن، مسوادن اور اسودادن. ہاں جی، اگین وہی مدارے میں جو وہ مصدر میں جا کے جو ہے یا اپیئر ہو گیا جو پہلے کہیں نہیں تھا. آپ مدارے کے یا کو کبھی مت دیکھیں، وہ تو علامت مدارے ہے. یہ جو رنگ اور کلر ہوتے ہیں نا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول ایک جیسے ہوتے ہیں. استدارا، یستدر، استدر، مستدر، مستدار، استدارتن. اب تو بہت واضح اس نے اشارہ دے دیا. دیکھیں جی، تبدیلیاں خاص طور سے امر اور مصدر میں پکڑی جاتے ہیں. یہاں تو ماضی میں ہی جو ہے تبدیلی ہے. کیا تبدیلی ہے؟ الف نظر آ رہا ہے. تو یہ جن میں الف نظر آ رہا تھا یہ سب بھی تبدیلیاں میں نے نوٹ نہیں کی. یہاں دیکھیں، یہاں پہ مدارے میں یا بتا رہا ہے کہ یہ ماضی اور مدارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. وہاں الف تھا، یہاں یا آ گیا تو الف یا کی جگہ آیا ہے. پھر مصدر میں دیکھیں آپ کی یا گر گئی، کیونکہ روٹ لیٹر میں تھی، یا گر گئی. یہاں بھی جو ہے مستدرن، مستدرن میں جو ہے یہاں پہ کیا تبدیلی آئی، کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا واپس آ گئی؟ یا واپس آ گئی. استدارہ میں چونکہ الف کھڑا ہوا ہے اور پتہ ہے یہ الف اصلی نہیں ہے، بدلا ہوا ہے، تو لہٰذا گول تھا، یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس مصدر میں کوئی تبدیلی ہے. بھی جو ہے نا یا واپس الگ آ گئی واقعی ہے. الف جو ہے نا یا کی جگہ آیا، یہ تبدیلی ہے. منقادن اگر اس میں فاعل ہے تو اصل میں منقودن ہے، اس میں مفعول ہے تو منقودن ہوگا. ان میں دیکھیں، اگر اس میں فاعل آتا ہے تو فاعل کے لیے الف ہوتا ہے نا، منقادن، اس سے پہچان لیں. اور جب یہ اس میں مفعول آئے گا تو یہ ہوگا منقودن، شروع میں میم اور ایک واو کا اضافہ. تو یہ اس کی پہچان ہوتا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. آگے دیکھیں، ادارہ کا مصدر جو ہے ادارتن، اور استدارہ کا استدارتن ہے، جو اصل میں کیا تھا. اب یہ دیکھیں وہ تبدیلی بتا رہا ہے. کیا تبدیلی؟ ادوارن وزن افعالن تھا، تو یہ کیا ہے، جب یہ ادارتن بنا تو اس میں کیا ہے، یہ واو ڈراپ ہوئی ہے. اسی طرح دوارہ جو ہے یہ وزن جو ہے استفالن تھا، اس کا واو گرا تو کیا بن گیا، استدارتن بن گیا. تو یہ گول تھا، یہ بتا رہی ہے یہاں کوئی تبدیلی ہے. کیا تبدیلی ہے ہمیں نہیں پتا، مطلب ہم نہیں پہچان پا رہے، لیکن ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی تبدیلی. اس تبدیلی کے لیے آپ جائیں گے ماضی کو دیکھیں گے، مصدر وہ جو ہے مضارع کو دیکھیں گے، اور امر کو دیکھیں گے. اجوا سے باب افعال میں کیا ہوتا ہے، استفالہ کا مصدر آتا ہے. استفالہ کا یہ استدار، افادہ سے افادت، استفادہ سے استفادہ. تو یہ استفادہ بتا رہا ہے گولتا کہ یہ جو ہے یہاں پہ کوئی تبدیلی ہے. اجوف یائی کی گردانیں بظاہر واقعی کی طرح ہیں، اصل میں فرق یہ ہوتا ہے. جیسے اغار، اغارا، اغیرو یعنی الف یا سے ہے. استخارا، استخیرو یعنی الف جو ہے یا سے ہے. یاوی جو ہے نا وہ اصل میں الف یا سے بدل کے آتا ہے، واوی میں واو سے بدل کے آتا ہے. تو چلتے ہیں جی، آپ کی آسانی کے لیے یہ ایک چھوٹا سا جو ہے اس پہ تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ. پہلے ہم لیتے ہیں باب ناقص. افعال ناقص کیا ہوتے ہیں؟ وہ جن میں کمزور حرف آخر میں آئے. اگر واو ہے تو واوی، یا ہے تو یا. یہ دیکھیں، دا، دعوا، داو، داتا، داتا، داوتنا، داوتا، داوتما، داوتم. اب ان میں ماضی کے اندر الف نظر ہے. ماضی میں جب بھی الف نظر آئے پہچان لیں کہ یہ بدل کیا ہے. آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟
نارملی مضارع سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں دعوا، اس دعوا میں جو ہے کیا ہے واو آیا ہے الف کی جگہ، اس نے بتایا یہ الف سے بدلا ہوا ہے. اب دعوا، دعو، دعتا، دعوتا کے بعد دعونا، دعونا سے لے کے دعوت، دعوتما، دعوتم، ان میں کیا ہے تبدیلی ہوئی ہے. کیا تبدیلی ہوئی ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ یہ جو دعتا دعوتا میں جو واو غائب ہو گیا تھا وہ اپیئر ہو گیا واپس. اب دیکھیں رما، رما اصل اس کے روٹ لیٹر اس وقت کیا ہیں؟ یس ویری انٹرسٹ. رما رامیم ماضی یا کا فعل ہے، 3 حرفی ہے، روٹ لیٹر مجھے بتا دیں. رامیم یا اصل میں تو را میم الف لکھا ہوا ہے. یہ الف جو ہے یا کی چیئر پہ آیا ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ اصل میں یہ بدلا ہوا ہے کس سے؟ یا سے. اس کا مطلب جیسے دعا میں الف نظر آ رہا تھا، رما میں را میم الف نظر آ رہا ہے روٹ لیٹر کی جگہ. اور یہ اور بات ہے کہ یہ الف یا سے بدلا ہے اور یا اپنی جگہ نہیں چھوڑتی، تو علامت کے طور پہ یا لکھی ہوئی پڑھی نہیں جا رہی. اسے ہم رمائی نہیں پڑھ رہے، رما پڑھ رہے ہیں نا، را میم اور الف پڑھ رہے ہیں. اب اس کا مضارع میں جائیں، یہ رما میں کیا ہے؟ الف ہے، الف بتا رہا ہے کہ یہاں پہ تبدیلی ہے. اب نیچے تک جائیں، رما سے رمیا، رمو، رماتا، رما سوری رماتا، رمینا، رمیتا، رمیتما، رمیتم، یہ یہاں سے لے کر نیچے تک یاد نظر آ رہی ہے جو صرف مضارع میں تھی، بعد میں غائب ہوگی. یہاں بھی تبدیل ہے. کیوں؟ واو الف تو جمع کی علامت ہے، رامیم 2 مادے کے حرف چل رہے ہیں، رمتا 2 حرف چل رہے ہیں، 2 چل رہے ہیں. تو یہاں سے جو ہے یہ واپس آ گیا رامیم یا مادے کا تیر، رمینا، رمیتا، رمیتما، رمیتم. اسی طرح دوسرا فعل دیکھیں، سورا، سورا، سورا میں کیا ہے؟ واو کمزور حرف آ رہا ہے، تو کیا ہے؟ یہ جو ہے ناقص واوی ہے. اب اس کا جب تسنیہ بنا تو کیا بنا؟ سورا سے سورا ہو گیا، الف لگا دیا، کوئی تبدیلی نہیں. وا، سروا، تسنیہ سروا. سروا. اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سروا. اب یہ جو ہوا، سروا ہے یہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے، اس میں تبدیلی ہے. کیا تبدیلی ہے؟ جی تبدیلی یہ ہے کہ جمع کے لیے ہم واو الف لگاتے ہیں نا، دعویٰ میں لگایا تھا، یہاں لگایا تو یہاں بھی لگایا. روٹ لیٹر جو ہے ہم نے کیا تھے؟ سا، را، واو 3 ہے. سا، را، واو، اگر میں اس کو روٹ لیٹر لوں تو جمع کا واو کدھر گیا؟ اگر میں اسے واو الف کو جمع کا سمجھوں تو روٹ لیٹر کا واو کہاں گیا؟ تبدیلی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک واو غائب ہو گیا. ہونا تو چاہیے تھا 2 واو ہوتے اور ہم ان کو جو ہے ادغام کر دیتے. سروا، سروا ہوتا، سروا نہیں ہے، ایک واو ڈراپ ہو گیا، کیونکہ پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ 2 جو ہے یکساں حروف ایک جب آتے ہیں کمزور درمیان میں تو ایک کو گرا دیتے ہیں. آگے دیکھیں، سروا، واو واپس آ گیا. اب آخر نیچے تک یہ واو جا رہا ہے. اسی طرح دیکھیں لکیا، کمزور حرف آخر میں یا آیا نا، تو یہ یا ہی ہوا، اسے کہیں گے ناقص یائی. ناقص اس لیے کہ آخر میں کمزور حرف ہے، کیا در یا. اب روٹ لیٹر کیا ہے یہاں پہ؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ لام کاف یا. اب اس لام کاف یا کو ہم لے کے نیچے چلتے ہیں، لام کافیا، لام کافیا، لام کاف واو ہو گیا. اور یہ ہے جمع کا، یہ تو جمع واو الف، واو الف، واو الف جمع کی علامت لگائی، تو اصل میں لام کاف واو الف جو ہے اس میں واو الف جمع کے ہیں، تو 2 روٹ لیٹر ہیں. تیسرا کدھر گیا؟ یا غائب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ تبدیلی ہے. آگے دیکھیں لام کاف یا، یا واپس آ گیا،
لکیتا لکیت لکیت لکنا لکیتا اور لکیتما، آخر تک یا چل رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ادھر دیکھیں واوی ایک اور ہے، یہ واوی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ یہ واو جو ہے وہ بدل کے آئی ہے۔ یہ جب باب افتعال والے مزید فی کے آئیں گے نا، اس میں واو جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اس حرف جیسی ہو جاتی ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں یہ واو ہے آپ کی آسانی کے لیے، یہ ماضی کا فعل ہے، تو اس میں روٹ لیٹر کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ آپ کہیں جی را دال یا ہے۔ راز را یا راز راز الف اور تا جو ہے وہ اضافی ہے۔ دیکھیں سسٹر، اس پہ کھڑی زبر آ رہی ہے، یہ ابھی پیچھے رما میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا، یہ یا نہیں ہوتا، یہ اصل میں الف ہے جو یا سے بدل کے آیا، یہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اس میں جب تبدیلی ہوئی ہے تو یہ تبدیلی جو ہے یہ کہاں جا کے ظاہر ہوئی ہے، یہاں جا کے ظاہر ہوئی ہے، کہ یہ جو ہے یا جو یہاں سارے میں تھا غائب تھا وہ ادھر آ کے ظاہر ہو گیا۔ یہ تسنیہ میں یہاں ظاہر تھا لیکن باقی ہم سب میں غائب تھا، یہاں یہ جا کے ظاہر ہوا یا، تو یہ تبدیلی ہے۔ اب یہ آپ کو ایک میں نے پیٹرن دے دیا ہے، تبدیلی کسی بھی ٹیبل کو دیکھنے کے لیے آپ اس کا ماضی دیکھیں، مضارع دیکھیں، امر دیکھیں، مصدر، ان میں جہاں جہاں فرق آ رہا ہے سمجھ لیں یہاں پہ تبدیلی۔ مصدر میں اضافی، یہ بات یاد رکھ لیں، اگر گولتا مصدر میں نظر آ رہی ہے سمجھ لیں یہاں پہ کوئی تبدیلی ہے، یا تو کوئی چیز حذف ہوئی ہے، یا کوئی چیز تبدیلی ہوئی ہے، یا کوئی چیز زائد کر دی گئی ہے جو وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے تھی۔ ایک اور دیکھ لیتے ہیں، التقا، تو کیا روٹ لیٹر ہوں گے جی؟ لام کاف یا ہے، لیکن یا جو ہے وہ الف کی شکل میں بدل کے آ رہا ہے، کھڑی زبر جو ہے یہ الف بتا رہی ہے، یہ روٹ لیٹر کی جگہ فا این لام کلمے کی جگہ لام کاف اور الف نظر آ رہے ہیں اس وقت، لہذا یہ تبدیل شدہ ہے۔ اب دوسرے میں دیکھیں یہاں پہ یا آ گیا، تیسرے میں دیکھیں یا بھی نہیں آیا اور وہ کھڑا جو الف تھا وہ بھی غائب ہو گیا، تو کیا چل رہا ہے، یہاں جا کے جو ہے یہ اپیئر ہو گیا یا۔ تو اب یہ جو ہے ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو آپ کو جہاں بھی کوئی بھی ٹیبل آئے گا اس میں آپ آسانی سے تبدیلی محسوس کر لیں گے۔ اس تبدیلی کا فرق کیا پڑتا ہے یہ آگے جب ہم جائیں گے افعال کے جو ہے وہ استعمالات میں، وہاں پہ پھر دیکھیں گے کہ یہ تبدیلیاں کیا کرش میں دکھاتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں دعوی، دعتا دعتا، اس میں فرق ہے، کیوں؟ واو غیب ہے ان دو میں اور اس میں واو ہے۔ اسی طرح یہ رمیا یا تھا، یہ رمو رمیتا رمیا، اور یہاں پہ ویسے بھی تبدیلی ہے۔ کیا تبدیلی ہے کہ دو واو ہونے چاہیے تھے ایک واو غائب ہے، دو واو ہونے چاہیے تھے ایک واو غائب۔ اسی طرح یہاں جو ہے یا نہیں ہے اور یہاں تک یا نہیں ہے، یہ ساری تبدیلیاں آپ دیکھ لیجئے گا۔ آخر تک صحیح کے جیسی گردان کر لو، جیسے دعوتی، دعوتما، دعوتنا، دعوتو، داونا، اور جو ہے پھر کیا آ جائے گا داون نہ، داون نہ، داون نہ، نون نسواں لگا دیں گے، دعونا، داونا، اور اپنے لیے اور اس کے لیے حمزہ اور نون لگا دیں گے، ادو اور ندو۔ ان میں ہم نے جو اوپر 6 دیکھی تھی، 3 گردانیں ناقص کی تھی، 3 یائی کی تھی۔ ثلاثی مزید میں ناقص واوی اور یائی کی گردانیں یکساں ہو جاتی ہیں۔ ثلاثی مزید میں ناقص ناقص کی ماضی میں فعل غائب کے چاروں صیغوں یعنی مذکر واحد، جمع مذکر، واحد مؤنث اور تثنیہ میں تغیر ہوا ہے، یعنی وہاں پہ یہ چاروں بدل گئے ہیں، مؤنث مذکر کے، واحد اور جمع کے صیغے۔ اور جیسے یہاں تھا سورا سے جو ہے اور لکیا سے جو ہے صرف ایک جمع مذکر غائب میں تغیر ہوا ہے، اور واحد مذکر غائب کے صیغوں میں حسب قاعدہ تعلیل نمبر 1 واو اور یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ جیسے دعوی سے دعا، الف یہ بدل کے آیا واو سے۔ اسی طرح یا سے
رما، یا جو ہے الف سے بدل کے آئی ہے. ماضی ناقص میں واو کو الف سے بدلیں تو ثلاثی مجرد میں اسے الف ہی کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے دعا، افا. مزید میں یا کی شکل میں جو ہے کیا ہے، ایسے لکھتے ہیں کھڑی زبر کی شکل میں. یا کو کھڑی زبر کی شکل میں لکھتے ہیں جیسے ارتدا، یہ مزید فی میں لکھتے ہیں. مضارع میں اگر جو ہے یہ ماضی میں ثلاثی مجرد ہو پھر الف لکھتے ہیں جیسے دعا، افا، با. اور جب اس کو لکھتے ہیں مزید فی میں تو پھر الف نہیں لکھتے، یا کے اوپر کھڑی زبر کی شکل میں لکھتے ہیں جیسے ارتدا. یا کو الف سے بدلے تو ہر جگہ یا کی شکل میں لکھتے ہیں جیسے رما، التقا. یعنی پھر یا کے اوپر جو ہے کھڑی زبر کی شکل میں لکھتے ہیں. ضمیر منصوب متصل لاحق ہو تو الف ہی کی شکل میں لکھتے ہیں جیسے رما ہو. اب یہ ہو ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے تو یہ الف کی شکل میں ہوگا، پھر یا نہیں لکھیں گے. لفظ تو تھا رما، یا کے ساتھ تھا نا اوپر کھڑی زبر، لیکن جب ضمیر جڑے گی تو پھر یا نہیں لکھا جائے گا، پھر واپس یہ کھڑی زبر جو ہے وہ الف میں بدل جائے گا، رما ہو. اسی طرح ارتدا کا، یہ تھا ارتدا یا کے ساتھ تھا، ایسے ہی تھا نا، یا لکھا ہوا اوپر کھڑی زبر، لیکن جب اس کے ساتھ ضمیر مثلا کا کی ضمیر لگائی ارتدا کا تو یا جو ہے وہ غائب اور جو کھڑی زبر تھی وہ الف کی شکل میں آ گئی. جمع مذکر غائب میں واو اور یا کو حسب قاعدہ جو ہے حذف کر دیا گیا ہے، جیسے داؤ، داوا اصل یہ بننا چاہیے تھا ایک واو جو ہے دعوی کا جو الف کی جگہ آیا اور دوسرا جمع کا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ کیا ٹیبل میں لکھا ہوتا، دعوی لکھا ہوا تھا، اور ہم نے کہا یہاں تبدیلی ہے، دو واو ہونے چاہیے، ایک جو ہے وہ تبدیل ہے، حذف کیا، کیونکہ یہ ہم نے پیچھے قاعدہ 6 اور 7 تعلیل کا پڑھا تھا کہ اگر دو کمزور حرف آتے ہیں درمیان میں تو پھر اس کا جو ہے ایک کمزور حرف ڈراپ کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ تھا رمیوا، رمیوا تھا لیکن کیا ہوا، دو کمزور حرف ہو گئے یا اور واو، تو لہذا یا گر گیا. جب یا گرا تو یہ کیا ہوا، رموا ہو گیا. پیچھے یہ ٹیبل میں یہی تھی. اسی طرح سروا، سروا واو جو ہے دو تھے تو اس قاعدے کے تحت کیا ہوا، ایک واو گرا، سروا ہو گیا، سروا. اسی طرح لاکی ہوا جو ہے، یہ جو ہے یہاں پہ یا اور واو اکٹھے ہوئے دو کمزور حرف تو کیا ہو گیا، یا ڈراپ ہو گیا، لکوا، لکوا. اسی طرح ارتدوا سے کیا ہو جائے گا، یا گرے گا، ارتدوا. اسی طرح التقوا سے التقوا. تو یہ اس کا تعلیل کا قاعدہ ہے، پیچھے ہم نے قاعدے تعلیل کے پڑھے تھے. اس کے مطابق جب یہ دو کمزور حرف ناقص میں یہ ناقص کا فارمولا یاد رکھیں، ناقص میں آخری حرف کمزور ہوتا ہے، جب کسی وجہ سے ایک اور کمزور حرف ہوتا ہے جیسے جمع میں واو الف آتا ہے پھر جو ہے وہ ایک ان میں سے ڈراپ ہو جاتا ہے. واحد اور تثنیہ مؤنث میں الف گرا دیا جاتا ہے، مثلا دعوت یہ تھا دعات، دعات یا دعات، یعنی وہاں پہ آنا چاہیے تھا لیکن کیا الف ڈراپ ہو گیا. اسی یہ تھا دعاتا، داتا ماضی کا تھا نا، دال این الف، آگے جو ہے مؤنث کے لیے تا الف لگائیں گے، مذکر کے لیے الف لگائیں گے، تو کیا ہے وہاں پہ وہ ایک الف گر گیا. یہاں پہ ان دونوں میں واحد اور تثنیہ مؤنث میں دونوں میں جو ہے الف ڈراپ ہو جاتا ہے. ماضی مجہول میں واو کے ماقبل کسرہ آ جائے اس لیے واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں دوعوا، دویا، یہ جو ہے کیا ہے، ماضی مجہول ہے، پہلے حرف پہ پیش، درمیان والے پہ زیر آ گیا، لیکن یہ کیا ہے ناقص، آخر میں کمزور حرف واو آ رہا ہے. تو اب جب کمزور حرف واو ہوگا یہ جو ہے کسرہ کی وجہ سے یا میں بدل جائے گا، کیا ہوگا، دویا. دویا کی جگہ مجہول کیا بنے گا، دویا. اصل میں یہ یا جو ہے کیا واو سے چینج ہوا ہے، کیوں، زیر کی وجہ، زیر کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد یا آئے، یا کی ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے زیر. اسی طرح دویا،
جب اس کا ہم نے بنایا تو یہ جو ہے کیا ہے یا آ گیا. دو سے دوئیت، اسی طرح دو ایتا، دو اینا، دو ایتا، یہ سارے جو ہے یہ یا کیوں آ رہے ہیں واو کی جگہ؟ اس لیے کہ واو جو ہے یا سے بدل جاتا ہے زیر کی وجہ سے. مضارع میں یہ زیر ہے اس لیے جو ہے یہ یا بدل گیا، واو جو ہے یا میں بدل گیا. اور اسی طرح یہ پورا جائے گا دویتا، دوینا، دویتا، دویتما، دویتم، دویتی، دویتما، دویتنا، اور جو ہے ادو، اور جو ہے ندو، ادو اور ندو کیونکہ مضارع پیش کے ساتھ. اسی طرح رومیہ سے رومیاں، رومو سے رومیت، اور پھر یہ آخر تک رومیت، رومیتا، رومی نہ، اور پھر جو ہے رومی رومی تما، رومو تم، رومی تو، رومی تما، رومو نہ، اور جو ہے اریمو، اور جو ہے نوریمو ہو جائے گا. مجہول میں ناقص، واوی اور ریائی ہم شکل ہو جاتے ہیں. تصرف مضارع معروف من الناقص، ناقص کے جو معروف ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ واوی کی شکل ہے. دیکھیں یدو، یدوانے، یدونا، تدعو، تدوانے، یدونا، تدعو، تدوانے، تدون، تدوینا، تدوانے، تدونا، ادعو، ندعو. یہ پورا مضارع کا آ گیا. اب اس میں تبدیلی کہاں پہ ہوئی؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ اسی طرح یلکا سے یہ پورا ٹیبل ہے، اور یسرو سے جو ہے یسرو سے یہ پورا ٹیبل ہے. ان میں تبدیلی پہلے تو یہاں آئی ہے ید، کیوں؟ پیچھے ماضی ہے کیا؟ دا، تو واو ظاہر ہو گیا. دوسرا پھر یہ یدونا، یدونا میں کیا ہے؟ یہ دیکھا یدعو، یدعو. اب اس کی جمع بنا رہے ہیں تو واو الف یا واو نون لگائیں گے. وہ واو نون لگائیں گے تو ڈبل واو ہونی چاہیے. یہاں میں ایک نظر آ رہی تو ایک واو جو ہے ڈراپ ہوئی. اسی طرح تدعو اور جو ہے تدعو، ان سب میں بھی تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ الف غائب ہو گیا جو ماضی کا تھا. تدونا میں ایک واو غائب ہے، ادعو میں ڈراپ ہے، ندعو میں بھی اسی طرح واو جو ہے ظاہر ہوا جو کہ تبدیل شدہ ہے. اسی طرح یہ باقیوں میں بھی یہ ساری تبدیلیاں ایسی ہی ہیں، ان کو آپ اپنے طور پر دیکھ لیجئے گا. یرمی کا جو ہے دیکھیں یرتقا اور یلتقی، یہ جو ہے مزید فی کے آگے. مزید فی کے اندر بھی جو ہے یہ تبدیلیاں صرف جمع میں ہوتی ہیں، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے صیغوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ دو دو واو نہیں آتے، ایک ایک واو رہ جاتا ہے. مضارع ناقص کے کرداروں میں چاروں تثنیہ اور دونوں جمع مؤنث کے سوا باقی تمام صیغوں میں تغیر ہوا ہے. مضارع مفتوح عین سے پہلے صیغے میں واو اور یا کو حسب عدل تحلیل کر دیا گیا، الف سے بدل دیا گیا، اور مکسور العین اور مضموم العین کو ساکن کر دیا گیا. یہ ان کی مثالیں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہاں پہ ہم اسے ختم کرتے ہیں سبق کو. یہ پیچھے ہم نے ٹیبلوں میں ان کو دیکھ لیا ہے، یہ ان کی جو ہے تفسیر یا ان کی تشریح آ رہی ہے. تو آئیے دعا مانگتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی کوئک سوال ہے تو آپ پوچھ لیں، ورنہ آپ جو ہے وہ پوسٹ کر دیں یا گروپ میں